کے رخصت ہونے کا غم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ گنتیاں پوری کر کے جلد سے جلد ماہ رمضان کے رخصت ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ ان کے چاہنے سے ماہ رمضان جلدی رخصت ہونے والا نہیں، یا ہمارے چاہنے سے ماہ رمضان رخصت نہ ہو تو وہ رکنے والا نہیں۔ اللہ نیتوں کا صلہ دیتا ہے۔ آپ نیت اچھی رکھو گے کہ ماہ رمضان شریف ہمیشہ رہے، بلکہ حدیث پاک ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں اور اس کے فوائد اور نیکیاں کیا ہیں، تو تم خواہش کرو کہ سارا سال رمضان شریف رہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور نیتوں کا صلہ ملتا ہے۔ آپ کے چاہنے سے ماہ رمضان رکے گا نہیں، آپ کے چاہنے سے ماہ رمضان تیزی سے رخصت ہوگا نہیں، لیکن اگر نیت اچھی کر لو گے تو صلہ پاؤ گے رب کی بارگاہ سے۔ صرف وہ نیتوں کا معاملہ ہے، نیتیں اچھی رکھ لو، نیتوں میں خلوص پیدا کر لو، نیتوں میں اللہ رسول کا خوف پیدا کر لو۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو جو چاہتا ہے کہ مجھے جہنم سے رہائی مل جائے، میرے اہل عیال کو جہنم سے رہائی مل جائے، تو اسے چاہیے کہ اس آخری عشرے میں خوب عبادتیں کرے، خوب اللہ رسول کا ذکر کرے، لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، عشرہ جہنم سے آزادی، خریداری میں گزار دیتے ہیں۔ عشرہ جہنم سے آزادی نہیں بلکہ عشرہ خریداری بنا دیا گیا ہے۔ عید کی تیاریاں کیا ہے بھائی؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ صرف نئے کپڑے پہن لینا، خوب چمکدار بھڑکیلے کپڑے پہن لینا، نئے جوتے، نئی ٹوپیاں پہن لینا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے روزہ ہو، جو روزہ نہ رکھتا ہو، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر! عید تو روزہ داروں کے لیے ہے۔ عید کا مطلب صرف نئے کپڑے پہننا نہیں، عید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی رضا والی خوشی منانا، ہم سے کمتر لوگوں کو، ہم سے کمزور لوگوں کو بھی اپنی عید میں شامل کرنا۔ 2 جوڑی کپڑا بنانے کا اللہ نے اگر آپ کو سلیقہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، تو آپ ایک جوڑی اپنے لیے بنائیں، ایک جوڑی اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اس کے لیے بنا دیں۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق اس قدر بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ کہیں ہم کو پڑوسیوں کی وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دے۔ اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں پڑوسیوں کے، لیکن اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں، تو ہمارا پڑوسی ہی ہوتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا پڑوسیوں سے اچھے سلوک کرو، اگر گھر میں ہانڈی بنے تو اس میں شوربہ بڑھا لو اور 1 کٹوری شوربہ پڑوسی کے گھر پہنچا دو۔ جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے، جب آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، تو بھلا آپ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آپ کا دشمن کون ہوگا؟ لیکن ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں سے منہ موڑ لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ تلاوت کی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کا مطلب اس آیات کریمہ کے مصداق صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی۔ اس آیات کریمہ کے مصداق صحابہ کرام کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے والے مجاہدین اسلام تھے، اور ہمارے وہ مسلم لوگ تھے جن کے دلوں میں ہر مسلمان کے لیے درد تھا۔ آج
ہمارے دل میں کتنا درد ہے ہمیں خود پتہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ ایک مومن اگر مغرب میں تکلیف میں پہنچے تو مشرق کا مسلمان اس کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے، وہ مومن ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم تو اپنے قریبی رشتہ دار کی تکلیف پر اپنے سینے میں صدمہ محسوس نہیں کرتے، ہمارا دل نہیں تڑپتا۔ تو اپنے ایمان کی ہمیں خیر منانا چاہیے۔ کیسے مومن ہیں ہم؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری عورتیں، تمہارے مال اور تمہاری وہ مال جن کے نفع و نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو، اور تمہارے گھر، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے روکے تو تم عنقریب بلاؤں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج ہو رہا ہے وہی۔ جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جہاد کا مطلب صرف وہ تلوار چلانا نہیں ہے، لیکن وقت آنے پر وہ فریضہ بھی انجام دینا فرض ہے۔ اسلام کا اہم رکن ہے جہاد، وقت آنے پر وہ فریضہ بھی ہمیں انجام دینا ہے۔ تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اللہ رسول کی محبت میں ہم نے کیا قربان کیا؟ صحابہ کرام تھے، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کی رضا کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کرتا تھا آؤ جہاد کی طرف، آؤ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دو۔ تو ہر گھر سے کچھ نہ کچھ پہنچ جاتا تھا آقا کی بارگاہ میں۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو اپنا پورا گھرانے کا اثاثہ لا کر آقا کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وقت مدینہ شریف میں خاتون تھی، تنہا تھی، بیوہ تھی، صرف ایک کم سن بچہ تھا۔ وہ خاتون اپنے اس کم سن بچے کو آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ کیا جذبہ تھا، کیسے لوگ تھے قرون اولیٰ کے مسلمان۔ ہمارے اسلاف کا جذبہ کیا تھا؟ قرآن کی سچی تصویر تھے، قرآن کے ارشادات پر ان کی زندگی گزرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پاک پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ کیسی ہستیاں تھیں، انہوں نے ہمیں کیسا درس دیا۔ یہی درس دیا عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارو، اور قرآن بھی یہی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا سب کچھ، جان، مال، اولاد اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دو۔ لیکن ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، زندگی کے گزارنے کی کوئی نہج نہیں، بس گزار رہے ہیں، بے خوفی میں گزار رہے ہیں۔ ہم مذہب والے لوگ ہیں، ہمیں تو اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بولنا، کھانا، پینا، سانسیں لینا تک سکھایا گیا ہے۔ دوسری قومیں جن کے مذہب میں اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے کے ادب کا، طور طریقے کا کوئی تصور نہیں، وہ قومیں ترقی کر رہی ہے۔ کیوں ترقی کر رہی ہے؟ اس کی وجہ ہم ہیں۔ ہم نے انہیں ترقی کا موقع دیا، ہم نے اسلامی اصول کو بھلا کر کے اپنی مرضی کی بے لگام زندگی گزار رہے ہیں، بے لگام زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو مجھے معاف کرنا، میں صرف آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی صرف برائیاں بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ آپ کی کمزوریاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کمزوریوں کو تلاش کرو۔ ہم وہ قومیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں، مسلم قوم جو حکمرانی کے لیے پیدا ہوئی تھی، لیکن ہم غلامی کر رہے ہیں۔
جبکہ یہودی قوم ذلیل قوم، رسوا قوم، جو ہر وقت تو ہر مذہب کے خلاف، ہر اقوام کے خلاف سازشیں کرتی نظر آتی ہے، ذلیل قوم تھی، جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کا کوئی وطن نہیں تھا، جس کا کوئی ملک نہیں تھا، جو اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیفیں دے کر اللہ کی سب سے ناپسندیدہ قوم ہے یہودی قوم۔ وہ قوم سازشیں کرتی ہے، ان کے وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وہ کیسی قوم ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی دشمن، رب کی دشمن، وہ قوم کے گھروں میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں شکم میں ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے اپنی اہلیہ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اے آنے والے، تو دنیا کا بزنس مین ہوگا، تو دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سوچ ہے ان کی۔ یہودی قوم شروع سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عرب قومیں کیا کر رہی ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم کھلی آنکھوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عرب قوم کے جو بادشاہ ہیں وہ نہایت ہی عیاش ہیں اور ان کا دور دور تک اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ حدیث پاک کسوٹی ہے کہ مومن وہ ہے کہ ایک مومن کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے۔ فلسطین، اس میں عرب کی سرزمین پر فلسطین کا جغرافیہ ایسا ہے کہ چاروں طرف سے عرب ممالک ہیں، بیچ میں فلسطین ہے جس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے۔ 50 سے 60 سال قبل یہودی قوم کو پوری دنیا کے اقوام، ہر ملک کے لوگ اندرون خانہ سازش کر کے اپنے ملکوں سے نکالنا شروع کیے، اور یہودی قومیں ترکی سلطنت کے زوال کے بعد، ان کا زوال نہیں آیا تھا، زوال پیدا کیا گیا تھا، غدار پیدا کیے گئے تھے، اور حرمین شریفین سے تسلط ختم کروانے کے لیے ترکیوں کا سازشیں رچی گئی تھی۔ اسرائیل سے غلہ فروشی کے لیے آل سعود کے قبیلے آتے تھے جن کا عرب کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہودیوں سے تعلق تھا۔ آل سعود غلہ بانی کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، جس طرح ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آ کر دھیرے دھیرے اپنا تسلط جما کر اور غداروں کے ذریعے مغل سلطنت کا خاتمہ کی تھی اور ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، اسی طریقے سے عرب ممالک پر یہ غلہ بان، یہودیوں کے یہ جاسوس، یہودیوں کے ایجنٹ آل سعود، یہ دھیرے دھیرے قابض ہوئے۔ یہ حقیقت ہے، 100 سال پرانی تاریخ ہے، زیادہ پرانی تاریخ نہیں، ہم تو 1400 سال پرانی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے کرداروں کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ آل سعود دھیرے دھیرے قابض ہو کر، اور جب جنگ لڑنا چاہا ترکیوں سے، حرمین شریفین میں خون بہانا حرام ہے قرآن مجید میں کہ حرمین شریفین میں خون مت بہاؤ، ترکیوں کے پیش نظر قرآن کی آیات مبارکہ تھی، حرمین کا تقدس تھا، یہ آل سعود تقدس کو پامال کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے میز پر بیٹھ کر کے اور معاہدے کے تحت حرمین شریفین سے اپنا اقتدار ختم کر کے ترکی واپس لوٹ گئے، ورنہ 7 بر اعظم پر سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ خوش نصیب تھے اس وقت کے مسلمان کہ اسلامی ماحول میں سانسیں لے رہے تھے، ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ اغیار کے ماحول میں ہم اسلامی تسلط پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کی غلامی سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ میری باتیں بیداری کے ساتھ سنیے، میں کوئی لچھے دار تقریر نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہوں، میں تو درد دل بیان کرتا ہوں، میں تو اپنی قوم کے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے،
اپنے اندر اسلامی جذبہ پیدا کیجئے، اپنے گھر سے ماحول کو سدھاریے، اپنی اولادوں کو اسلام کا پابند بنائیے، شریعت اسلامی کے راستے پر چلائیے، تو ہی آپ کے بچے باوقار زندگی گزاریں گے، ورنہ وہ وقت آئے گا ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دی جائے گی۔ وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، اور آج ہمیں وہ نظارے نظر آتے، غیروں سے ہم دبے اور لچے ہوئے ہیں اور اپنوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنوں سے سینہ تان کر باتیں کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آقا کریم کی ذات اقدس وہ ہے جو کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل، اور یہی ہمیں حکم دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں رحم دلی صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ بہت حدیث مبارکہ اس تعلق سے، اس ضمن میں کہ صلہ رحمی کے کیا فوائد ہیں، صلہ رحمی کے کیا ثواب ہیں، لیکن ہم دین کی باتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ قومیں جو اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ کیا جذبہ تھا پہلے کے قرون اولا کے مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا اور ان کے گھر کی خواتین کا، وہ معزز صحابیات کا، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام اور اسلام کی خدمت میں گزرا کرتا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا، خاتون آقا کی بارگاہ میں اپنی کم سن بچے لوگ کو لے کر حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کا منادی جب بھی اعلان کیا کرتا تھا، میرے گھر جب میرا شوہر تھا تو شوہر جہاد کے لیے نکل پڑتا تھا، میرے گھر میں جو کچھ بھی اثاثے اور مال تھے میں اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کم سن بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ جہاد میں شریک کر لیں۔ کیا جذبہ تھا! مائیں بہنیں بھی میری آواز کو سن رہی ہوگی تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، مجاہد پیدا کرے، ایسا مجاہد جو نفسوں سے بھی جہاد کرے اور اسلام دشمن طاقتوں سے بھی جہاد کرے۔ وہ دور قریب آ رہا ہے، ہمیں اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ باپوں کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ وقت تو دور نہیں، اسلامی تشخص کو مٹایا جا رہا ہے۔ جس باتوں سے اسلامی وقار کا اندازہ ہوتا تھا، کسی شہر سے اگر اسلامی وقار کا اندازہ ہوتا تھا تو وہ شہر کے نام کو مٹایا جا رہا ہے۔ کب تک کھلی آنکھوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دو گے؟ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ اغیار دھیرے دھیرے کبھی ہماری مسجد شہید کرتے ہیں، کبھی ہمارے اسلامی علاقوں کا نام تبدیل کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں سازش کیا ہے، راز کیا ہے نام بدلنے میں؟ ضد اور ہردرمی نہیں ہے، صرف ایک سازش ہے، اس میں ایک چال ہے۔ یہودیوں نے یہی طریقہ دنیا کے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سکھایا ہے۔ تاریخ بھلا دو، مٹا دو، یہ تاریخ کو بھلا دیں گے مٹ جائیں گے، اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم مٹا دی جاتی ہے۔ تمہارے سامنے ایک قوم ہے بچھڑی جاتی، جسے ہم دلت کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جب اس پر بہت ظلم ہوتا تھا تو یہ عرب کے حکمرانوں کو خطوط لکھ کر ہمیں بلاتی تھی۔ مسلمان ہندوستان میں خود سے نہیں آیا، یہاں کے لوگوں نے ظلموں کے خلاف ہمیں مدد کے لیے پکارا تھا، لیکن آج ہم خود ظالم بن چکے، خود کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ ظلموں کو مٹاتے تھے کیونکہ ہمیں یہی مذہبی ذمہ داری دی گئی، لیکن ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے معاشرے پر، اپنے قوم پر، اپنے مذہب پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، تقوی و پرہیزگاری سے دور دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کب ہوش میں آؤ گے؟ سب کچھ لٹ چکا رہے گا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچوں کو چیرا جائے گا، ان کو ترسول میں پرویا جائے گا، جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو دیر ہو چکی رہے گی۔
ہاں جب آپ اسلامی وقار سے زندگی گزارو گے، 5 وقتہ نمازی بن جاؤ گے، آپ کے تمام معمولات اسلام کے مطابق ہوں گے. صرف 5 وقت نماز پڑھ لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے، اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالنا ہوگا، سچا مسلمان بننا ہوگا. اپنا چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، آنکھیں اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، قدم بڑھانا، سب اسلام کے اصول کے مطابق ہوگا. تو پھر قومیں آپ سے ڈرے گی، پھر دیگر قومیں آپ سے لرزہ براندام ہوگی. دیکھ لو، میں کہہ رہا تھا، ایک بچھڑی جاتی جسے دلت کہا جاتا ہے، وہ اپنی تاریخ کو نہیں بھلائی. اس کا رہنما جو ہے اس کی یاد مناتی ہے زور و شور کے ساتھ. کیوں مناتی ہے یاد؟ کہ اس کے رہنما نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین بنائے کہ انہیں ہندوستان میں بڑی راحتیں میسر آتی ہے. تو اتنے سی بات پر وہ قوم اپنے رہنما کو بھولنے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور وہ رہنما، وہ رہبر اعظم جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا وجود فرمایا، زمین و آسمان پیدا کیے، شجر و حجر پیدا کیے، جنت کو آراستہ کیا، وہ رہبر و رہنما جنہوں نے ہمیں ایک خدا کی پرستش کی جانب بلایا، جنہوں نے ہمیں دامن اسلام میں لیا، جو ہر موڑ پر ہمارے کام آئے گی، قبر سے لے کے حشر تک. ہم نے اس رہنما کی ذات کو بھلا دیا. ہمیں حکم دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا رب تم سے محبت کرے تو اس کے محبوب سے محبت کرو. لیکن ہم اس کے محبوب سے محبت کرنے کو تیار نہیں. زبانی محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن عملی محبت کا ثبوت دینا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول پر زندگی گزارنا ہوگی تو سچی محبت کے ہم حقدار کہلائیں گے. ورنہ خود کو بھی دھوکہ دیں گے اور اپنے مذہب کو بھی دھوکہ دیں گے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے. بحیثیت مسلمان صرف زندگی گزار لینا، تجارت کر لینا، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر لینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ظلم و مٹانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ظلم و سہنے کے لیے نہیں. ہمارے بحیثیت مسلمان کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داری یہ ہے، خدارا اپنے اور اپنے گھر والوں کو اسلامی ماحول میں ڈھال دیجئے. اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کروائیے، اسلامی تاریخ بیان کیجئے کہ مسلمان 313 تھے. اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی. 313 صحابہ کرام، چند تلواریں تھی، صرف 7 تلواریں، 3 گھوڑے، 5 اونٹ تھے. کتنا قلیل اساتہ تھا. کیا تھا؟ ایک قوم جنگ کے لیے اتری ہے میدان میں، اسے مجبور کیا گیا ہے. بدر کا جو مقام ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس کو پیش نظر رکھیے اور غور کیجئے. اسلام اور مسلمانوں پر ہر دور میں ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے. صحابہ کرام کو بھی مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا. اسلام کی اسٹیپیں ہیں، سب ہر طرح کی اسٹیپ ہے. پہلے تمام اسٹیپیں طے ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے ایک منزل آتی ہے، پھر وہاں پہ ایکشن کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم پر بھی دھیرے دھیرے اسٹیپیں گزر رہی ہے. ایکشن کا بھی وقت آنے والا ہے، اس کے لیے آپ تیاریاں کیجئے. مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہتھیار یہ جنگ کا فیصلہ نہیں کرتے، جذبات جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں. 313 تھے. مکہ کے کفار مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے. اسلام دشمنی ان کے رگ و ریشوں میں سما چکی تھی، یہاں تک کہ وہ مدینہ شریف 1000 کے لشکر کو لے کر یلغار کرنے پہنچ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں.
کبھی ایسی فوج کا تصور دنیا نے نہیں کیا جس میں بوڑھے بھی ہو، حضرت عبد الرحمن عوف بن جیسے بزرگوں بھی ہو۔ آپ نے تصور کیا؟ آپ کو تو معلومات ہی نہیں۔ کیسی قوم ہے ہم؟ کب تک غفلت کی زندگی گزارو گے؟ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو خدا کے لیے، سچے پکے مسلمان بن جاؤ، پھر وہی قومیں جو ہم پر ظلم کر رہی ہے نادم ہوتی نظر آئے گی۔ لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ وہ خاتون کم سن بچے کو لے کر حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ جنگ کا موقع ہے، میرے بچے کو میں پیش کر رہی ہوں، آپ اسے قبول کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاتون جب یہ بڑا ہو جائے گا تب لے کر آنا، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ تو وہ خاتون کتنا پیارا جواب دیتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ جب کوئی تیر آپ کی جانب آئے تو میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر لینا۔ کیسی محبت تھی، کیسے لوگ تھے۔ اور ہم تو کاکروچ سے ڈرتے ہیں، ہم تو چھوٹے موٹے حشرات الارض سے ڈرتے ہیں۔ وہ موت کی آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے تو زندگی ان کے قدموں کو چوما کرتی تھی۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو پتھروں سے مار دیے جاتے ہیں، پیٹ پیٹ کے ہمیں مار ڈالا جاتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بنائے اور اسلام کی راہ پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔